مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج 5واں روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب یہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام شیخ محمد طارق رشید ہے اور میں سابق MNA ہوں ملتان سے، اور حضرت صاحب میری ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ میں آپ سے کسی طرح شرف باریابی حاصل کروں۔ آج کل جو حالات ہیں اور سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں، اور اگر مساجد گھر سے دور ہیں تو ان حالات میں کیا ہم ان مسجدوں میں جا کے نماز ادا کرنا ضروری ہے یا ہم اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر اس سے ہمیں رہنمائی فرمائیں، بہت شکریہ۔ اگر ظالم کا خوف ہے کہ یہ مار دے گا یا پٹائی کرے گا تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر یہ دیکھ لے کہ واقعی ظالم کا خوف ہے تو اس پر جماعت معاف ہے مسجد کی، گھر میں ہی پڑھ لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فارغ ہونے والے شہر سے بات کر رہی ہوں۔ پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پاپا جان روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ روزے کے لیے عمر شرط نہیں ہے، بالغ یا بالغہ ہونا شرط ہے، عمر کی باری بعد میں آتی ہے۔ یعنی مثلا مدنی منی نے پوچھا تو مدنی منی کے لیے کہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان، اور مدنی منہ ہو تو 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان، جب بھی وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان پر روزہ فرض ہو جائے گا، جبکہ یہ عاقل بھی ہوں، پاگل نہ ہوں۔ اب اگر کوئی بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہو، جو میں نے عمر کا پیریڈ بتایا، تو اب 15 سال یہ ہجری سن کے حساب سے ہوا، انگریزی سال کا نہیں۔ 15 سال کی عمر پوری ہوتے ہی جبکہ آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہوں تو جو ہی 15 سال کی عمر پوری ہوگی ان پر نماز روزہ فرض ہو جائیں گے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آثار بلوغ کیا ہیں یہ جاننے کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ بہار شریعت جلد اول میں بھی اس کی تفصیل موجود۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 112 پر بھی اس کی تفصیل موجود۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنزیل ناصر اتاری سیالکوٹ سے 30 دن کے اعتکاف میں شریک ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زید ہو یا بکر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یا وائزین اکثر کہتے ہیں زید ہو یا بکر ہو۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ زید سے مراد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بکر سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ عموماً فتووں میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، زید، بکر، عمر، ولید، تو یہ فرضی نام ہے۔ یعنی شاید انگریزی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اے نے کہا، بی نے کہا، سی نے کہا، اس طرح۔ تو یہ فرضی نام ہے، اس سے مراد نعوذ باللہ صحابہ کرام نہیں ہے۔ اور بکر سے مراد ابو بکر کہاں ہوئے؟ ابو بکر اور بکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو مدنی مذاکروں کے پابند آپ بنا دیں گے نا، تو پھر ایسی کمزور باتیں نہیں کریں گے یہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا آپ سے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بابا جان، ایک بیوہ عورت ہے جس کی 2 بچیاں ہیں، اور اس بچیوں کی اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے۔ اس بچیوں کے لیے کی شادی کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی جمع کر کے رکھے ہیں، مطلب اچھے خاصے ایک اماؤنٹ ہے، اور اگر اس اماؤنٹ میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بچی کی شادی کی پرابلمز تھوڑی سی آئیں گی، تو آیا اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ دے دے گی تو ظاہر ہے اس کی شادی میں تھوڑی سی تکلیفات آئے گی، تو اس صورت میں بابا جان ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، کیا وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے؟ عورت کی شادی جو ہے نا مفت ہوتی ہے، بلکہ پیسے ملتے ہیں اس کو۔ شرعی اعتبار سے اگر اپنے غور کریں تو اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ مہر تو وہ بھی مرد دے گا، نان نفقہ یعنی روٹی مکان یہ بھی مرد پر واجب، عورت پر۔ تو یہ کھوٹے کھوٹے فضول خرچوں کے لیے بھی آج کل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مطلب دعوت کرتے ہیں عزیزوں کی جائز طریقے پر بلا فخر و تفاخر تو یہ جائز ہوتی ہے۔ اس طرح بعض رسمیں بھی جائز ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح کی جائز رسمیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ کرتے ہیں، ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ یہ اس کی ملک میں جبکہ یہ رقم ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو شادی کے لیے جمع کر رکھی ہے بیٹی کے، یہ ایسی شرط نہیں ہے جس سے زکوٰۃ معاف ہو جائے۔ لہذا شرائط پائے جانے کی صورت میں اس خاتون اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ دینی ہی پڑے گی۔ شادی میں تکلیف تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ شادی کے لیے کوئی عورت پر کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ شرعاً کوئی خرچہ نہیں ہے۔ یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ کیا زکوٰۃ میں کہ ساری رقم نکال دیں گی، آدھی نکال دیں گی، پونی نکال دیں گی، کہ اتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائے گی؟ کتنی بڑی رقم نکلے گی کہ اس وجہ سے یہ آزمائش کے اندر آ جائیں گی؟ یہ ہو سکتا ہے تو نہیں، یعنی صوفیاء کرام میں سے تو نہیں ہے عورت،
جو زکوٰۃ معاف کروانا چاہتی ہو، تو ایسے صوفی نہیں ہوتے. جو صوفیہ کرام کے اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ اگرچہ یعنی اسلام کے قانون کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اگرچہ اسلام 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، درست تو وہی ہے، مگر ہماری زکوٰۃ جو ہے نا 100% ہے، ہم کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ صوفیہ کرام کے اس طرح کے اقوال ہیں. تو اگر یہ عورت 100% دے دے گی تب تو ظاہر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. ویسے شریعت میں تو 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، تو 100% دے گی تو 2.5% بھی آ گئے، اور 97.5% یہ نفلی صدقہ ہو گیا. تو 2.5% سے فرق کیا پڑے گا اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یہ سمجھ لیں گے 40,000 روپے جمع کیے، تو سالانہ اس میں سے صرف 1,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوگی، جو 40 کے 39 ہو جائیں گے. تو اس سے مطلب کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کوئی لمبا چوڑا. یہ بھی ظاہری رقم سے، ورنہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ تو احادیث مبارکہ سے مستفاد بھی ہے کہ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میں عبد الکریم اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کرتا ہوں. باپا جان، میرا سوال ہے کہ مداہنت کی تعریف کیا ہے، اور جس طرح کئی صورتوں میں غیبت کی جائز صورتیں ہیں، کیا اسی طرح مداہنت کی بھی کچھ جائز صورتیں ہیں؟ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ہے، ایک بہت پیاری کتاب شائع کی ہے، باطینی بیماریوں کی معلومات، جس میں 352 صفحات ہیں، اور یہ اگر پڑھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. اتنی اس میں معلومات ہے کہ آج تک ہم نے سنی نہیں تھی. یہ لکھا ہوا اس میں. تو اسی میں مداہنت، یہ بھی لفظ پہلی باری غالب اکثریت نے ہو سکتا ہے سنا ہو. اسی باطینی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 107 پر ہے. مداہنت کے لغوی یعنی لفظی معنی نرمی کے ہیں، ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے یعنی دیکھنے کے بعد روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداہنت کہلاتا ہے. جب کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا مداہنت ہے. اللہ عز و جل پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ترجمہ کنزور ایمان، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. مداہنت کرنے والے کی مثال بخاری شریف میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدود اللہ میں مداہنت کرنے والوں یعنی خلاف شرع کام دیکھ کر باوجود قدرت منع نہ کرنے والوں اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ ڈالا، یعنی لاٹری
डाली। बस कुछ लोग इसके निचले हिस्से में रहे और कुछ ऊपर वाले में। नीचे वाले पानी लेकर ऊपर वालों के पास से गुजरे, उन्हें इस पर तकलीफ दी जाती तो उन्होंने कुल्हाड़ी ली और किश्ती का निचला हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया। फरीक सानी ने आकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? कहा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ होती है और मुझे पानी की जरूरत है। अगर वो इसका हाथ पकड़ लें तो उसे बचा लेंगे और अपनी जानों को भी, और अगर छोड़ दें तो उसे हलाक कर देंगे और अपनी जानों को भी हलाक कर लेंगे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, इस हदीस शरीफ में एक मिसाल के जरिए बुराई से रोकने और नेकी का हुक्म देने की अहमियत को वाज़ेह किया गया और बताया गया कि अगर ये समझकर अम्रुन बिल मारूफ और नाह्युन अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना का फरीज़ा तर्क कर दिया जाए कि बुराई करने वाला खुद नुकसान उठाएगा, हमारा क्या नुकसान है, तो ये सोच गलत है। इसलिए कि इसके गुनाह के असरात तमाम मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। और जिस तरह कश्ती तोड़ने वाला अकेला ही नहीं डूबता बल्कि वो सब लोग डूबते हैं जो कश्ती में सवार हैं, इसी तरह बुराई करने वाले चंद अफराद का ये जुर्म तमाम मुआशरे में नासूर बनकर फैलता है। मुदाहनत का शरई मसला हुक्म अल हदीकतुन नदिया के हवाले से लिखा है, मुदाहनत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुदाहनत की जायज़ सूरत सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, मवालाते सूरिया की आला किस्म मुदाहनत है। इसकी रुखसत सिर्फ बहालत मजबूरियों इकराह ही है। सैयदी आला हज़रत मवालाते सूरिया के अहकाम बयान करते हुए फरमाते हैं, सूरिया के दिल उसकी तरफ असलन माइल न हो मगर बर्ताव वो करे जो बज़ाहिर महब्बत व मैलान का पता देता हो। ये बहालत ज़रूरत व मजबूरी सिर्फ बक़दर ज़रूरत व मजबूरी मुतलक़न जायज़ है। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह, मगर ये कि तुम्हें इनसे पूरा वाक़ई खौफ हो। बक़दर ज़रूरत ये कि मसलन सिर्फ अदम इजहार अदावत यानी दुश्मनी ज़ाहिर ना करने में काम निकलता हो तो इसी कदर पर इक्तिफा करे, और इजहार महब्बत की ज़रूरत हो तो हत्तल इम्कान पहलूदार जिसमें मुख्तलिफ पहलू निकलते हों वो बात कहे। सरीह यानी खुल्लम खुल्ला की इजाज़त नहीं, और वो और बे इसके नजात ना मिले और कल्ब यानी दिल ईमान पर मुतमईन हो तो इसकी भी रुखसत, और अब भी तर्क अजीमत। नॉर्मली मुदाहनत जैसे हम अवामी आपस में जो रहते आपस में होते हैं उसमें मुदाहनत को किस तरह समझाया जाए? एक हाजरीन के लिए भी और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी यकीनन ये भी एक लफ्ज़ भी नया होगा, मुदाहनत। वो तो ये है कि जैसे कोई फासिक को फाजिर मिला या कोई गलत काम कर रहा है, अब उसको रोकना चाहिए लेकिन अपनी किसी दुनियावी गर्ज की वजह से या वैसे ही नरमी की वजह से वो उसको नहीं रोक रहा, तो ये मुदाहनत कहलाती है। खास सुस्ती की वजह से नहीं रोक जी। अब वो बज़ाहिर ये होना चाहिए था कि उसके साथ वो तर्क करता है, कम अज़ कम इतना तो करता कि उससे बात ना करता, लेकिन अब वो मुवालात सूरिया यानी जो मामलात कर रहा है उसके साथ सूरतन ज़ाहिरन उसके साथ ये कर रहा है कि सामने वो मौजूद है, दिल के अंदर उसके नहीं है, लेकिन यहाँ पर उज़र ये है कि अगर इसके साथ इस तरह का मामला नहीं करेगा तो ये फितना बर्पा कर देगा या हमें किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला कर देगा, तो बज़ाहिर इसको यहाँ पर अच्छे अंदाज में उससे जो बात की है उसने इसकी इजाज़त मिलेगी। अगरचे कि यहाँ पर भी
اس سے ترک کرنا ہی یہی بہتر تھا، لیکن یہاں پہ شریعت اس کو اجازت دے رہی کہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ فاسق و فاجر ہے، لیکن اس سے تم جو اس انداز میں بات کر رہے ہو یہاں پر اتنی رخصت تمہیں ملے گی کہ تمہارا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ثاقب اتاری ملتان شریف سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہوں۔ بابا جانی سے میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص پاکستان میں رمضان کے شروع کے روزے رکھ کر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور عید بھی وہاں کرتا ہے، بعد عید کیا اس کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے مسائل سن لیجئے۔ پاکستان سے عرب شریف گیا، پاکستان میں روزے 30 ہوئے اور وہاں اس کو 29 ملے، تو عید انہی کے ساتھ کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا۔ عرب شریف سے پاکستان آیا، پاکستان کے حساب سے اس کا 31 وہاں روزہ بنتا ہے، تو وہ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا، یعنی 31واں روزہ نفل کی نیت سے رکھے گا، کیونکہ یہاں رویت ہلال نہیں ہوئی نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو محمد بلال رضا اتاری دارالسلام طلبہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ مجھ کو بتا دیجیے، اگر روزے کی حالت میں کھٹا ڈکار آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا نام سید عبد الرحمن ہے، میری عمر 17 سال ہے اور میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ فرد کے لیے تو میں کیا کہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بالغ مسلمان جو ہے اگر اس میں امامت کے شرائط پائے جائیں تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ تو 17 سال کی جس کی عمر ہو تو وہ تو بالغ کبھی کا ہو چکا ہے، تو دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ امامت کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل رضا اتاری سردار آباد سے۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے، پیر اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ اس طرح طریقت اور شرعیت میں کیا فرق ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ پیر فقیر تو ہمارے ایک محاورہ ہے کہ بھائی یہ پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے، اور اب اگر صرف فقیر کہیں تو ہمارے یہاں عرفاً فقیر بھکاری کو بولتے ہیں۔ ویسے فقیر انکساری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، علماء کرام اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں انکساری کے لیے، اور فقیر یہ بزرگوں کو بھی بولتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی بولتے ہیں، تو وہ فقیر اور ہوتا ہے۔ تو اس کی پھر الگ ایک تعریف ہے، جیسے کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے فقیر میں 4 حروف ہیں، فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی، را سے ریاضت، تو وہ ہے فقیر۔ اب اپنے فاقے کی پوزیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزہ کس طرح پورا کرتے ہیں، تو فاقہ کیا کریں گے؟ حالانکہ روزہ تو فاقہ بھی نہیں ہے،
قاف سے قناعت، تو خودداری قناعت جتنا ملا اس پر اس کو کافی سمجھ. یہ کیا ہے؟ وہ مطلب لوٹ مار لگی ہوئی ہے، لاؤ لاؤ لگا ہوا ہے. تو یہ بھی نہیں. یاد الہی کی حالت یہ ہے کہ احتکاب میں آ گئے تب بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. ایسے بھی ہوتے ہیں نا. اور ریاضت تو کتابوں میں رہ گئی. اب ریاضت کون کرے گا؟ یعنی کہ عبادت میں خوب محنت کرنا، ریاضت، عبادت و ریاضت یہ اپنے کو کہاں نصیب ہوتی ہے؟ اللہ نصیب کر دے. عبادت و ریاضت، یاد الہی، قناعت، اور کبھی فاقہ آ جائے تو صبر نصیب ہو جائے. تو پیر فقیر یہ ہمارے یہاں بہرحال محاورہ ہے کہ پیر فقیر یعنی کہ نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء کرام کو یہ ماننے والا ہے، مشائخ کو ماننے والا ہے. یہ شریعت اور طریقت کے بارے میں بھی پوچھا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 265 کے حاشیے سے آپ کو بتا رہا ہوں. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم یعنی آپس میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں. اس کا مدعی یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، اور سمجھ کر کہے تو گمراہ. یہ کسی سوال کے جواب میں کہ جو شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، ہم تو فقیر ہیں، مولویوں سے تو ہماری جنگ رہتی ہے، اس طرح کے جاہل فقیر ہوتے ہیں جو پی کے پہنچتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم. تو اس طرح کے لوگ بعض اوقات بول دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا ہے. اچھا، اب فرماتے ہیں یعنی کہ جو مفہوم شریعت و طریقت کو جو جدا جدا کہے وہ اگر بے سمجھے کہے گا تو پکا جاہل، اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بددین. گمراہ بددین کا معنی کافر نہیں ہے، کہ گمراہ بددین، بد مذہب. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی ارشادات جو آپ نے فرمایا. اور طریقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، افعال فعل کی جمع یعنی جو کچھ کیا. اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال یعنی حالات، حال کی جمع احوال. اور معرفت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال، یعنی بے مثال علم آپ کے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. آپ نے ابھی مزارات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا کہ مزارات پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کیا سارے مزارات پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہم جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو کیا اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کیا مزارات پر حاضری نہ دیں؟ مزارات ہی پر نہیں ہوتے، بعض اپنے آستانوں پر بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو ملنگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہوتے ہوئے مزار پر حاضری تو منع نہیں ہو جائے گی، حاضری تو دیں گے، پر ان کے قریب نہ جائیں. ان سے لوگ ملتے ہیں، ان سے سٹے کے نمبر پوچھتے ہوں گے، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، دست بوسیاں کرتے ہیں، ان کو نذرانے دیتے ہیں، یہ اور ڈی کرتے ہوں گے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، کہ مفت میں مطلب مال مل رہا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. بعض تو خیر وہ بالکل ملنگ نظر آتے ہیں، وہ لمبے لمبے بال اس کے کندھوں کی طرح عورتوں کی طرح لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوہے کے کڑے پہنے ہوتے ہیں اور
बस अजीब वगैरह स्टाइल होते हैं। अवाम खुद इसका नहीं ना, वो तो इसको वाकई वो एक पीर फकीर ही समझता होगा। फिर इतनी मतलब कि अंगूठियाँ जो उसने इतनी चढ़ाई हुई हैं, 4-4 रंग की इसकी अंगूठियाँ हैं। वो बोल बाबा किस रंग का तेरे का काम करने का है, तो वो रंग के मुताबिक का। फिर अच्छा दूसरी बात में अगर आप गौर फरमाएं कि बाद औक़ात देशों के पास जो मजबूर वाला या जो भी जिस वजह से भी चला गया कि बाबा मेरा ये मसला है, जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा, जा। ये हो गया काम, अब तो बच्चा तो गया से, बच्चा तो उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। तो ये इस तरह के वाक़यात अगर किसी के तो हो जाए, और इस तरह जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जो शरीयत का खून करते हैं और लोगों को मतलब कि इस तरह का धोखा दे रहे होते हैं, तो क्या इनके कहने से काम नहीं हो जाते? देखिए, काम का जहाँ तक ताल्लुक है तो फ़ाइल हकीकी तो रब्बे कायनात की ज़ात है, काम तो वही बनाता है, ये इम्तिहान होता है। अब जैसे कि जो लोग खुदा को गालियाँ देते हैं, खुल्लम खुला इनकार करते हैं, काम तो उनके भी हो ही रहे ना, जी तो वही भी रहे हैं दुनिया में। बल्कि वो रिवायत है ना कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत मीनिंग वो जन्नत तो नहीं है, दुनिया में तो ऐश है ना, उसके लिए तो मौज कर ही रहे हैं। तो काम तो इनके बहुत सारे हो रहे हैं, खुदा के मुनकिरों के, अल्लाह और रसूल के इनकार करने वालों के, कुफ्रियात बकने वालों के। तो ये काम हो जाना ये इसकी दलील नहीं है कि मतलब ये मलंग ने काम कर दिया इसका। अब उसने अपनी फिनकी में बोल दिया, लेकिन वो उसका काम तो उसका होना मुकद्दर था, वो हो गया। तो एक शरई हुलिया क्या, यानी अगर हम एक शख्स के बारे में गौर करें कि ये शख्स शरीयत का पाबंद, एक नेक मतलब कि बज़ाहिर भी एक नेक और शरीयत का पाबंद है, तो इसकी कोई अलामतें हम इस्लामी भाइयों को बता दें कि कम अज़ कम इतना देख लिया जाए कि इसका ये हाल है या नहीं है। यानी एक इस्लामी हुलिया तो ज़ाहिर है कि हम अमीर अहले सुन्नत को भी देख सकते हैं इसमें कि बिल्कुल इस्लामी हुलिया है जो भी लिहाज है। और वहाँ जो आप कह रहे हैं इस्लामी हुलिया, ये चंद बातें जो अमीर अहले सुन्नत ने भी ख़ुद बयान फरमा दी कि ये जटें बड़ी बड़ी, जुल्फ़ें बड़ी बड़ी लगा के बैठे होते हैं, और ये 4-4 अंगूठियाँ पहनी हुई होती हैं, पता नहीं कितने दिन से नहाए भी नहीं होते हैं, ना नहाने को ये पता नहीं क्या समझते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ाफ़त पसंद थे, नज़ीफ़ और साफ़ सुथरे रहा करते थे, हुक्म दिया करते थे इस बात का, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं। तो जो इनका लिबास होता है, हुलिया होता है, वो होता ही शरीयत के ख़िलाफ़ है। एक तो जुल्फ़ें उनकी इतनी बड़ी बड़ी, फिर इसके बाद ये अंगूठियाँ, फिर इसके बाद इनका औरतों के साथ इस तरीके से मिलना, फिर कड़े पहनना, फिर जंजीरें पहनना, और फिर इसके बाद जो है नमाज ना पढ़ना, ये सारी की सारी बातें शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हो रही हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जैसा कि अभी बापा ने इरशाद फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि हमारी तो मौलवियों से पुरानी जंग है, लगती रहती है उलमा से हमारी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में उलमा लिखते हैं कि आप दोनों तरफ के जामे थे, शरीयत और जो बातनीयत होती है यानी बातनी तरीक़ेकार होता है, उसके भी बहुत बड़े इमाम थे। ऐसे अफराद के बारे में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा गया और कहा गया कि ये लोग कहते हैं कि हम पहुँचे हुए हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि सदक़ू, बिल्कुल सच कहते हैं, वलाकिन आइन, लेकिन कहाँ पहुँचे हुए हैं, इला सक़र, ये लोग जहन्नम के अंदर पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे अफराद जब शरीयत मुतहरा की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और एक मुसलमान जो मामूली अकल लगता है, थोड़ी सी समझ के साथ काम लेगा, गौर व फिक्र करेगा, तो उसका दिलो दिमाग खुद इस बात की गवाही देगा कि ये जो सामने शख्स बैठा हुआ है ये सच्चा है या झूठा है। जब ये शरीयत मुतहरा के मुताबिक चल ही नहीं रहा, तो ये कैसे वो बात बताएगा कि जो शरीयत के मुताबिक होगी, जिसके ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँच सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, जब परिंदे सो जाते हैं तो वो दरख्त से नीचे क्यों नहीं गिरते? ये परिंदे वगैरह जो है ना, इनकी नींद में भी हमारे लिए इबरत है। ये गफलत की नींद नहीं सोते। हम लोग घोड़े बेच के सोते हैं, घोड़े बेच के सोना ये मुहावरा है, इन्हें बिल्कुल गाफिल होकर सोते हैं। जबकि ये जानवर परिंदे, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम सोया हुआ है कोई जानवर, कुत्ता, हम गुजरेंगे तो आहट पाकर उनकी आँख खुल जाती है। ये इसी तरह परिंदे क्या, वो सोते भी क्या, ऊँग रहे होते हैं, यूँ कर रहे होते हैं, आँख खोल लेते। तो गाफिल होकर सोएंगे तो गिर जाएंगे। फिर ये कि इनमें वजन कम होता है, भारी भरकम चीज़ जल्दी गिरती है,
وزن کم ہوتا ہے، وہ پنجوں سے ٹہنیوں کو یہ گرفت میں لے لیتے ہیں، تو جب یہ گرفت میں لے لیں گے ٹہنی کو تو یہ سو جائیں گے تو نہیں گریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔